السلام علیکم۔ آج ہم اسپیک ٹو انسپائر کے نام سے اپنے بنائے گئے چینل پر پہلا سیشن اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی اردو ڈیکلیمیشن کے بارے میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں کہ وٹ از ڈیکلیمیشن، کہ ڈیکلیمیشن ہے کیا۔ ڈیکلیمیشن جسے ہم تقریر بھی کہتے ہیں، وہ ایک تقریر کا انداز ہے جس میں آپ اگر اس کی ڈیفینیشن بھی نکالیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک آرٹسٹک وے میں پبلک سپیکنگ ہے، اپنے گیسچرز، اپنے کنٹینٹ اور اپنی آرٹیکولیشن کی بیس پہ، یعنی کہ اپنی آواز کی بیس پہ، اپنے کنٹینٹ کی بیس پہ اور اپنے گیسچرز کی بیس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا جو آپ کا سوچنے کا نقطہ ہے، وہ اس انداز سے عوام کے سامنے رکھنا کہ عوام فیل کرے کہ وہ واقعہ میرے سامنے ہو رہا ہے، یعنی کہ عوام کو ایموشنلی اپنے ساتھ اٹیچ کر کے انہیں اپنی بات سنانا، انہیں اپنی بات سمجھانا، اس کو ڈیکلیمیشن کہتے ہیں۔ اب ایک بات آ جاتی ہے کہ پھر روایتی طرز تقریر جو چلتا آ رہا ہے، جو ہم لوگ اگر جب سنتے بھی ہیں اکثر کہ اپنا ایک روایتی تقریر کی طرح، اب ایک خطابت، روایتی تقریر اور ڈیکلیمیشن تینوں میں بالکل ایک بارڈر لائن کا فرق ہے۔ ایک تو اس میں فرق ہوتا ہے کنٹینٹ کا اور ایک فرق ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کا۔ خطابت میں ہم لوگوں نے اکثر خطبے سنے ہوں گے مولویوں کے جو بالکل ہائی پچ پہ ہوتے ہیں اور بغیر کسی ردم کے، بغیر کسی ریٹرک کے، بغیر کسی گراف کے، گراف مین کہ کب آپ کی آواز اوپر جا رہی ہے کب نیچے جا رہی ہے، اس کے بغیر وہ بولتے ہیں جو بھی انہوں نے بولنا ہوتا ہے۔ روایتی تقریر بھی اس سے ملتا جلتا انداز ہے۔ کنٹینٹ میں فرق یہ ہے کہ روایتی تقریر میں آپ سیدھی سیدھی بات کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر فرض کرو کہ میں کوئی ایک واقعہ لوں ماڈل ٹاؤن کا، تو میں کہوں گا کہ ماڈل ٹاؤن میں فلاں تاریخ کو اتنے بندے شہید کر دیے گئے، یعنی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ڈیکلیمیشن میں میں اسی بات کو اس انداز سے پریڈکٹ کروں گا کہ یہ بات ڈائریکٹ بھی نہ میرے منہ سے نکلے، لیکن اور ایک منظر بھی ان کے سامنے آ جائے، جو سننے والے ہیں میرے ان کے سامنے منظر بھی آ جائے، یہ ڈیکلیمیشن ہوگی۔ اب مزید ڈیکلیمیشن کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو مباحثے میں اور ڈیکلیمیشن میں فرق بتاؤں گا، یعنی کہ مباحثہ ڈیبیٹ اور ڈیکلیمیشن تقریر، ان میں کیا فرق ہے۔ مباحثہ آ جاتا ہے کہ جس میں اختلاف اور موافقت ہوتی ہے، یعنی کہ فرض کر دیا ہم نے کہ ایک عنوان ہے، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 4 آدمیوں نے اس کی مخالفت کی اور 4 نے اس کی موافقت کی۔ اب جو منصف نے وہاں بیٹھے ان کو ان کی منصفی کرنی ہے، یعنی کہ ان کو جج کرنا ہے، وہ اس بیس پہ کرنا ہے کہ جو 4 لڑکے یہاں سے آئے اور 4 سپیکرز میرے پاس یہاں سے آئے، ان کے کنٹینٹ میں کون کون سے پوائنٹ تھے ایسے جن سے یہ اپنا جو پوائنٹ تھا، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی میں موافقت کر رہا ہوں اس ٹاپک کی، تو اس ٹاپک کو میرا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو میرے حق میں ہے، یعنی کہ جو بہت اچھا ہے، یعنی کہ میں نے کون سا ایسا پوائنٹ دیا ہے کہ جو واقعی ہاں بھئی اس نے نا حق ادا کر دیا اس ٹاپک کا، ہاں بھی اس نے موافقت اچھی طرح کر لی ہے، اور مخالفت دیکھی جائے گی، پھر ان پوائنٹس پہ جج کیا جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈیکلیمیشن کو دیکھتے ہیں، تقریر کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سین ہے کہ اس میں ہمیں ایک ٹاپک دیا جائے گا، اس میں آپ نے اپنے ویو کے مطابق، اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس ٹاپک کی آپ مخالفت بھی کر سکتے ہیں، اس ٹاپک کی آپ موافقت بھی کر سکتے ہیں۔ جج آپ کو، منصف آپ کو اس میں بیٹھا جو ہے، ایک اچھا منصف اگر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ یقینی بات ہے آج کل مقابلوں میں بہت سوچ سمجھ کے منصف کا تعین کیا جاتا ہے، وہ آپ کو اگر تو آپ ایک فرض کریں کہ اقبال تیرے دیس کا اقبال کھو گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کھو گیا، یعنی کہ ایک بالکل آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں اقبال تیرے دیس کا اقبال نہیں کھویا، ابھی بھی اقبال تیرے دیس کا قائم ہے، اور اس میں آپ بولتے ہوئے ایسے پوائنٹس دے جاتے ہیں جو کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کو پوری طرح ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں، اور بڑے اچھے کنٹینٹ میں عوام آپ کی بات سے متفق کر رہی ہے، اور ایک سپیکر ایسا ہے جو اس کی موافقت میں بول جاتا ہے، لیکن جو منصف ہے نا، وہ آپ دونوں کے درمیان مقابلہ جو ہے وہ آپ کے پوائنٹس کی بیس پہ نہیں کرے گا، یعنی کہ کون سا پوائنٹ آپ نے دیا ہے یا کون سے پوائنٹ پہ آپ نے اس کے پوائنٹ کو کانٹرڈکٹ کیا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی تقریر میں۔ تقریر میں صرف اور صرف جو آپ نے مواد بتایا ہے
جو آپ نے جیسے ڈیلیور کیا ہے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ اپنی بات پوری طرح ایلیبوریٹ کر رہے ہو, آپ اپنی بات پوری طرح رکھا ہو, اپنے ٹاپک کو پوری طرح کھول کے سامنے رکھا ہو, اپنے مواد اپنے پوائنٹس آپ نے ٹھیک دیے ہیں. بس پھر جو دوسرا مقرر ہے اس پہ یہ دیکھا جائے گا اس نے کیسا ایلیبوریٹ کیا ہے, اس کی ڈیلیوری کیسی ہے, اور پھر جو اچھا ہوگا اس کو پوزیشن دے دی جائے گی. یہ جو ڈیکلیمیشن اور مباحثے کا مین فرق ہے, یعنی کہ مباحثے میں موافقت مخالفت ہوتی ہے, ڈیکلیمیشن میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ ہاں یعنی کہ مباحثے اور تقریر میں یہ فرق ہو گیا, اور روایتی تقریر میں اور ڈیکلیمیشن میں فرق ہمارا ڈیلیوری اور کنٹینٹ رائٹنگ کیسا لکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فرق. اب ایک اچھی اردو ڈیکلیمیشن میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, یہ بھی آج ہمارا پہلا پوائنٹ وہ تھا, اور دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایک اچھی اردو ڈیکلیمیشن میں ہم لوگوں کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے. اچھا مواد, اگر 50 نمبر ہے نا ایک منصف کے پاس تو 25 نمبر جو ہیں وہ کنٹینٹ یعنی کہ مواد کے ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا مواد, لہجہ آپ کا قابل قبول ہو, یعنی کہ آپ کا اردو کا لہجہ کو بہت زیادہ صاف لہجہ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, لیکن اب فرض کریں کہ ہم لوگ کئی پنجابی ہیں اور لاہور کے خاص طور پہ, اور کچھ جو ہمارے بھائی آتے ہیں بلوچستان والی سائڈ سے, خیبر پختونخوا والی سائڈ سے, ان کا اردو کا لہجہ اتنا صاف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پھر اردو تقریر کریں ہی نہ, کیوں بھائی قومی زبان تو ان کی بھی ہیں, وہ اردو تقریر کیوں نہ کریں. تو اس سچویشن میں ایسا ہے کہ آپ کا لہجہ قدر قابل قبول ہو. اگر آپ کے لہجے سے, آپ کی ٹون سے آپ کے علاقے کی جھلک چھلکتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ پٹھان بھائی ہے ہمارا تقریر کرتے ہوئے, تو ٹھیک ہے, جج اس حساب سے اس کے لہجے کو دیکھے گا, بس اس کا مواد سمجھ آ جائے کہ یار یہ بندہ بول کیا رہا ہے. یہ لہجہ قابل قبول حد تک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی ڈیلیوری امپورٹنٹ کرتی ہے. 3 پوائنٹ ہیں, مواد, لہجہ اور ڈیلیوری. اس کے بعد آپ کا تلفظ, جو آپ لفظ صحیح ادا کر رہے ہو, یعنی کہ اگر آپ کا اچھا تلفظ ہے نا تو آپ لہجے کو اوور لیپ کر سکتے ہو. یعنی کہ اگر آپ ایک اچھے تلفظ کے ساتھ اپنا لفظ ادا کر رہے ہو نا تو آپ اپنے لہجے کے مسئلے کو آسانی سے اوور لیپ کر سکتے ہو. وہ آتا ہے پریکٹس کے ساتھ. آپ پریکٹس بار بار کریں گے نا تو آپ تقریر پہ بھی اپنا لہجہ صحیح کر سکتے ہیں. یعنی کہ بے شک آپ کے لہجے میں پنجابی چھلکتی ہے, لیکن آپ اچھی تقریر کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا لہجہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی تین میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک تقریر کی ضروریات, اور انہی 3 بیسس پہ جو منصف ہے وہ آپ کی تقریر کو جج کرتا ہے. مواد, ادائیگی, لہجہ اور تلفظ, اور عوام کا رسپانس. جو عوام کا رسپانس ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عوام اتنی نہیں ہوتی سننے والی, عوام کا رسپانس زیادہ تر مزاحیہ تقریر میں دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ ایک سنجیدہ تقریر میں بعض دفعہ ایسی تقاریر بھی آتی ہیں جو کہ عوام کو نہیں سمجھ آتی. وہ آپ کا ہے کہ آپ کا وے آف سٹائل کیا ہے. جب ہم کنٹینٹ رائٹنگ کی بات کریں گے تو یہ چیز مزید آپ کو الیبوریٹ ہوگی اگلے سیشنز میں جا کے, کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ پسند کرتے ہیں اور کس طرح کا کنٹینٹ آپ لکھ سکتے ہیں. ایک تقریر ہوتی ہے بالکل عوامی, جو عوام اپنے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ایک تقریر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. تقریر ہال میں بیٹھے 10% لوگوں کو, 12% لوگوں کو ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن منصفین تو اس جو سکل ہے آپ کا اس میں ماہر ہیں, وہ سمجھ جائیں گے اور وہ آپ کو پوزیشنز بھی دیں گے, وہ آپ کو اچھی طرح جج کریں گے. یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. یہ پھر ہم کنٹینٹ رائٹنگ میں بات کریں گے. تو اردو ڈیکلیمیشن میں ہم لوگ یہی باتیں ہیں ساری, کہ منصفین آپ کو اس وے میں جج کرتے ہیں. اور ایک تقریر کا سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری تقریر جو ہے نا, پوری تقریر ابتدائیے سے لے کے 1 پیرا اور شعر, پھر 1 پیرا اور شعر. آپ کی تقریر اگر 6 منٹ کی ہے نا تو ایسے نہ ہو کہ آپ 5 منٹ جو ہے نا وہ 1 ہی پیرا بولو اور لاسٹ میں شعر بولو اور تقریر اینڈ کر دو. آپ کا گلا 5 منٹ لگاتار نثر بولنے کے قابل نہیں ہو سکے گا. آپ کا گلا بیٹھ جائے گا. آپ نے جب آپ ڈیلیوری میں یہ بات سیکھیں گے کہ بالکل لو ٹون سے شروع ہونا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, آپ 9 پہ جاؤ گے 1.5 منٹ بعد تو آپ کتنا بول لو گے اتنا اونچی, تو آپ 5 منٹ کا گراف نہیں پکڑ کے اس کو چل سکتے. اور لاسٹ میں شعر جب آپ نے فل تھرو سے بولنا ہے تو وہ آپ کو تھرو نہیں ملے گی. تو اس لیے ہم تقریر کو 2 پیراگرافس میں بانٹ دیتے ہیں, ابتدائیہ, اور اس کے بعد ہم پوائنٹس دیتے ہیں
یعنی کہ جو ہمارے ٹاپک کو جو ہمارے تھنکنگ ہے اس کو الیبوریٹ کریں. پھر ہم شیئر ڈالتے ہیں. دین ہم سیکنڈ والے پیرے کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی طریقے سے, جو ہم آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کا جب بتاؤں گا تو آپ کو مزید الیبوریٹ ہو جائے گی. تو یہ ہے جو بگنرز ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیکلیمیشن چیز کیا ہے, تو ان کے لیے یہ سیشن ہے کہ ڈیکلیمیشن دیکھیں یہ چیز ہے, روایتی تقریر میں یہ فرق ہے, اور مباحثے اور تقریر میں یہ فرق ہے, اور ایک تقریر میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. فیس بک پہ یہ لنک پوسٹ کیا جاتا ہے, وہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پہلے کمنٹ میں جو آفیشیل ڈیفینیشن ہے ڈیکلیمیشن کی وہ پوسٹ کر رہا ہوں, وہ کمنٹ کر رہا ہوں, وہ آپ سب احباب دیکھ لیجئے جن کو دیکھنی ہے, تو وہ دیکھ لیجئے. بہت شکریہ.